بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دخول المشرکی المسجد۔ یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں مشرک کا دخول جائز ہے۔ احناف کے نزدیک مطلقاً جائز ہے، امام مالک اور مزنی کے نزدیک مطلقاً ممنوع ہے، اور شافعیہ کے یہاں مسجد حرام میں ناجائز ہے اور دوسری مسجدوں میں جائز ہے۔ ہماری دلیل وہی حدیث پاک ہے کہ ثمامہ ابن اوصال کو قیدی بنا کر جب لایا گیا تھا تو ان کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دیا تھا، اور انہوں نے پھر بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو جب مسجد میں داخل ہوئے تب تو مشرک تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں مشرک کا دخول جائز ہے۔ اس حدیث کی تفصیل حدیث نمبر 462 میں گزر گئی ہے۔ بعین ہی وہی حدیث یہاں پر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر اسناد ہے عبید اللہ بن یوسف عن لیث بن سعد، اور یہاں پر جو روایت کی ہے وہ قتیبہ ابن سعید نے روایت کی ہے لیث سے۔ اب کون سا باب تھا وہاں پر؟ ربط الاسیر فی المسجد، تو وہاں پر مطلقاً قیدی کا بیان ہے، اور قیدی عام ہے کہ مشرک ہو یا غیر مشرک، ایسے ہی مشرک بھی عام ہے قیدی ہو یا غیر قیدی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً قیدی کا دخول جائز ہے۔ اگلا باب، باب رفع الصوت فی المساجد۔ یہ باب اس بارے میں کہ مساجد میں آواز بلند کرنے کا حکم۔ اب حکم کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے یا غیر ممنوع؟ تو امام بخاری نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا ممنوع ہے، اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا ممنوع نہیں ہے۔ تو دونوں حدیث ذکر کر کے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے اشارہ کر دیا کہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر آواز بہت زیادہ بلند ہو تو یہ ممنوع ہے، اور اگر قدر معتاد سے کچھ ہی بلند ہو تو یہ جائز ہے۔ اس کی تفصیل باب التقاضی والملازمہ فی المسجد میں گزر گئی ہے۔ حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید قال حدثنا الجعید ابن عبد الرحمن قال حدثني یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس حدیث کے راویوں میں راوی ہیں سائب ابن یزید، یہ صحابی ہیں، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، فحسبنی رجل، تو ایک صاحب نے میرے کنکری ماری، فنظرت، تو میں نے دیکھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا ان دونوں کو بلا کر لاؤ جو مسجد کے گوشے میں بلند آواز سے بول رہے ہیں۔ فجئتہ بہما، تو میں ان دونوں کو لے کر آیا۔ قال من انتما، یہ کہا من این انتما، حضرت عمر ابن خطاب نے ان سے فرمایا تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا من اہل طائف، اہل طائف سے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں ضرور تم کو سزا دیتا۔ کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، مسجد نبوی میں تم آواز بلند کرتے ہو۔ اس حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کے رہنے والے ان دو ثقفی حضرات کی زجر و توبیخ کی اور بتایا کہ اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، اس لیے کہ تم مسجد نبوی میں آواز بلند کر رہے ہو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے۔ ترفعانی اصواتکما، اصوات صیغہ جمع کے ساتھ ہے، حالانکہ دو شخص تھے، تو وجہ یہ ہے کہ جو مضاف تثنیہ ہو اور مضاف مضاف الیہ کا جز ہو تو فصیح یہ ہے کہ اس کا ذکر مضاف کا صیغہ جمع کے ساتھ کیا جائے، جیسے قرآن شریف میں ہے فقط صغت قلوبکما، اگرچہ اس کا مفرد لانا بھی جائز ہے، جیسے عقل تو راسا شاتینی۔ ہاں، اور اگر مضاف الیہ کا جز نہ ہو تو صیغہ تثنیہ کے ساتھ ہی ذکر ہوگا، جیسے صلی الزیدان سیفہما۔ ہاں، اور اگر التباس کا اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں صیغہ جمع کے ساتھ لانا بھی جائز ہے، جیسے یعذبان فی قبورہما۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں آواز بلند کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی پردیسی ہو اور اس کو حکم شرع معلوم نہ ہو، پردیسی ہونے کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ اس کا جہل ایسی چیز میں عضو بنے گا کہ جس کا اخفاء ہو اور عوام کو وہ مسئلہ معلوم نہ ہو۔ اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آواز اپنی مسجد میں بلند کرتا ہے تو امام، حاکم، قاضی اس کی زجر و توبیخ کرے۔ اگلی روایت، یہ روایت پہلے گزر گئی ہے، 457 نمبر کی وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت کعب ابن مالک اور عبداللہ ابن ابی حدرد دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی اور آواز بلند ہو گئی۔
وہ یہ کہ کعب ابن مالک نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا عبداللہ ابن ابی حضرت نے، تو نبی کریم اپنے حجرہ عائشہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت کعب ابن مالک سے کہا کہ تھوڑا اپنا قرض کم کر دو، تو کعب نے کہا تھا قد فعلت یا رسول اللہ، تو سرکار نے حضرت عبداللہ ابن ابی حضرت سے کہا تھا قم فقضی۔ اس حدیث کی مکمل توضیح گزر چکی ہے، 457 نمبر کی حدیث میں آپ اس کی تشریح دیکھ لیجیے، اس لیے میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا، ترجمہ بالکل واضح ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الحلق والجلوس فی المسجد، یہ باب ہے اس بارے میں کہ مسجد میں بیٹھنا اور حلقہ بنا کر بیٹھنا، گول مجلس بنا کر کے بیٹھنا۔ حدیث پاک پہلے آپ سنیں، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ معلوم کیا جب کہ سرکار منبر پر تھے۔ کیا مسئلہ معلوم کیا؟ ما ترى فی صلاة اللیل، حضور رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ما ترى کیا رائے ہے کہ رات کی نماز کیا رکعت پڑھی جائے؟ تو سرکار نے فرمایا مثنا مثنا، دو دو رکعت، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، جب صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت نماز پڑھ لے، وہ ایک رکعت اس کو وتر بنا دے گی جو پڑھ چکا ہے۔ اور سرکار یہ فرماتے تھے اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اپنی نماز کی آخر نماز وتر کو بناؤ۔ نہیں، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے اپنی نماز کا آخر وتر کو بناؤ۔ فإن النبی امر به، فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر به، اس لیے کہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ کا جو دوسرا جز ہے مسجد میں بیٹھنا، وہ تو ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور کا منبر پر بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی جماعت مسجد میں تھی اور انہی میں سے کسی نے سرکار سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تھا، اور یہ کون صاحب تھے ان کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ اب رہا یہ کہ حلقہ بنا کر بیٹھنا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھے تھے تو لا محالہ صحابہ کرام سرکار کے ارد گرد گھیرا بنا کر ہی بیٹھے ہوں گے۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم و ذکر اور قرأت قرآن وغیرہ کے لیے مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خطیب سے کسی امر دین کا سوال کیا جائے تو جو سوال کیا گیا تو اس سوال کا وہ جواب دے، اور یہ چیز اس کے خطبے کے منافی نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بھی کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، یہ امام مالک، امام شافعی
امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے کہ رات میں 2 رکعت نماز پڑھے، اور حضرت امام الائمہ کاشف الغمہ امام اعظم نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ نوافل میں رات ہو کہ دن کی 4 رکعت پڑھیں، اور امام صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ دن میں 4 رکعت اور رات میں 2 رکعت پڑھیں، اور امام اعظم نے فرمایا کہ رات ہو کہ دن ہو 4 رکعت نماز نفل پڑھے، یہی افضل ہے۔ اب آپ امام اعظم کی دلیلیں سنیے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کانا یصلی صلاۃ العشاء فی جماعہ ثم یرجع الی اہلہ فیرکع 4 رکعات ثم یأوی الی فراشہ۔ یہ حدیث ابو داود شریف میں ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ سے معلوم کیا گیا سرکار کی نماز چاشت کے بارے میں، تو فرمایا حضرت عائشہ نے 4 رکعات یزید ما شاء، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا یفصل بینہن بسلام۔ ہاں چلیے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدًا، ایک رکعت نماز پڑھے جب صبح کا اندیشہ ہو تو یہ 1 رکعت اس کو وتر بنا دے گی جو پڑھ چکا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی ہے کہ وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر 1 رکعت ہے۔ یہ عطا ابن ابی رباح، سعید ابن مسیب، مالک، امام شافعی، امام احمد، ابو ثور، اسحاق اور داود کا مذہب ہے نا۔ اور امام اعظم حضرت عمر ابن عبدالعزیز، سفیان ثوری، ابو یوسف، امام محمد، امام احمد اور عبداللہ ابن مبارک، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ وتر 3 رکعتیں ہیں، ہے نا، نماز مغرب کی طرح۔ اور یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، انس ابن مالک، ابو امامہ، حذیفہ اور فقہائے 7 سے مروی ہے۔ اب سرکار کی جو حدیث ہے الوتر رکعۃ من آخر اللیل، اس کا جواب یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے رہو، اور جب صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت اور پڑھاؤ، 1 رکعت اور پڑھو، اور جب 1 رکعت اور پڑھو گے اور 2 رکعت پہلے پڑھی ہے تو اس 1 رکعت کو پہلی والی 2 رکعتوں کے ساتھ ملا دو، اور یہ تینوں مل کر کے وتر ہوں گی، تو یہ 1 رکعت جو پہلے 2 رکعت پڑھ چکا ہے اس کو وتر بنا دے گی۔ اس کی دلیل یہ حدیث مبارک بھی ہے
کہ سرکار نے فرمایا کہ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى، وہ اس کے لیے وطر بنا دے گی ان 2 رکعتوں کو جو پہلے پڑھ چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وطر 2 ہی 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو امام ترمذی نے بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یوتر بثلاث، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یقعد لا اور حضرت عائشہ کی پھر روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی رکعتي الوتر، اور امام حاکم کی روایت میں یہ ہے لا یسلم فی الرکعتین الاولین من الوتر۔ عمران ابن حسین کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث۔ ہاں، حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے، یہ روایت ابو داود نسائی ابن ماجہ میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات۔ اور امام شعبی کی روایت میں ہے سألت عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ثلاث عشر، سرکار کی رات کی نماز 13 رکعت تھی، 8 باللیل، 8 نماز تو تہجد کی تھی، ویوتر بثلاث، اور 3 رکعت نماز وطر پڑھتے تھے، ورکعتین بعد الفجر، اور 2 رکعتیں یہ سنت فجر کی ہوتی تھیں۔ دار قطنی کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود کی ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اللیل 3 کوطر النہار صلاۃ المغرب۔ انس ابن مالک کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث۔ اور امام حسن بصری نے کہا کہ اجمع المسلمون علی ان الوتر 3 لا یسلم الا فی آخرہن۔ یہ روایت حضرت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں کی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت علی اور عائشہ کی یہ جو روایت ہے لا توتروا بثلاث، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر سے پہلے نفل پڑھے بغیر 3 رکعت وطر نہ پڑھو، بلکہ اس سے پہلے نفل پڑھو۔ سمجھ گئے؟ یہ مطلب ہے اس ارشاد کا ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو، کہ جیسے مغرب کی نماز سے پہلے نفل نماز نہیں ہوتی، ایسے وطر سے پہلے نفل نماز نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ وطر سے پہلے نفل نماز پڑھا کرو۔ یہ تشبیہ صفت بالصفت ہے، تشبیہ ذات بالذات نہیں ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین رکھنا کہ امام اعظم کے نزدیک وطر 3 رکعت ہیں،
دلیل آپ نے سن لی، اور ایک رکعت وتر کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ، وتر اپنی رات کے آخر میں پڑھو، تو یہ اس کے حق میں مستحب ہے جس پر غلبہ نیند نہ ہو، غلبہ نیند نہ ہو۔ اور اگر غلبہ نیند ہو اور رات میں بیدار ہونے پر اعتماد نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبی، ایک صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار خطبہ دے رہے تھے۔ فقال کیف صلاۃ اللیل، تو ان صاحب نے معلوم کیا رسول اللہ رات کی نماز کیسے ہے؟ تو فرمایا مسنا مسنا، دو دو رکعت ہے۔ فاذا خشیت الصبح فاوتر بواحدہ، جب صبح طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت نماز پڑھو، وتر پڑھو۔ توتر لک ما قد صلیت، یہ صراحت ہے کہ تمہارے لیے اس کو وتر بنا دے گی جو تم پہلے 2 رکعت پڑھ چکے ہو۔ قال الولید ابن کثیر حدثني عبید اللہ ابن عبد اللہ ان ابن عمر حدثهم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے بیان کیا کہ ان رجلا نادى النبی، ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ندا دی۔ کیا ندا دی؟ کیف صلاۃ اللیل وهو فی المسجد، اور حضور مسجد میں تھے، اور یا یہ ندا دینے والے مسجد میں تھے، ہے نا؟ تو اب اس سے معلوم ہوا کہ ان کا پکارنا اور آواز دینا اس وقت میں تھا کہ جب کہ حضور مسجد میں تھے یا یہ مسجد میں تھے۔ چلیے اس کی تشریح ابھی پہلے گزر گئی ہے۔ اگلی حدیث دیکھو، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل ابن ابی طالب اخبرہ عن ابی واقد اللیثی بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ سرکار مسجد میں تھے تو 3 لوگ آئے، 2 نبی کریم کی بارگاہ میں آئے اور تیسرے چلے گئے، اور ایک نے مجلس میں گنجائش دیکھی اور وہ بیٹھ گئے، اور دوسرے مجلس کے آخر میں بیٹھ گئے، اور تیسرے چلے گئے۔ جب نبی کریم فارغ ہوئے تو فرمایا الا اخبرکم عن الثلاثہ اما احدهم فاوى الى الله فآواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فعارض الله عنه۔ یہ حدیث اس کی مکمل تشریح میں نے پہلے کر دی ہے، حدیث نمبر 66 کتاب العلم میں دیکھیں، ہے نا؟ باب وہاں پر ہے باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقہ فجلس فیہا۔ اس باب میں حدیث مکمل گزری ہے، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں پر حضرت امام بخاری کے شیخ اسماعیل عن مالک ہیں، اور یہاں پر شیخ عبداللہ ابن یوسف عن مالک ہے نا؟ یہاں پر مطابقت بالکل ظاہر ہے، فرآ فرجتن فی الحلقہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجلس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طور پر تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ باب الاستلقاء فی المسجد ومد الرجل، یہ باب
اس بیان میں کہ مسجد میں چت لیٹنا جائز ہے، چت لیٹنا۔ اب حدیث پاک سنیے، فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عباد ابن تمیم عن عمہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخری۔ حضرت عباد ابن تمیم کے چچا عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، واضعا احدى رجلیہ علی الاخری، اور اس حال میں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دونوں پیروں میں سے ایک پیر کو دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں چت لیٹنا جائز ہے، اور چت لیٹ کر ایک پیر دوسرے پیر پر رکھنا یہ بھی جائز ہے، اور اس بارے میں جو نہیں ہے وہ منسوخ، وہ نہیں کیا جابر ابن عبداللہ کی روایت کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کس بات سے؟ ان یضع الرجل احدى رجلیہ علی الاخری وهو مستلقٍ۔ اس حدیث میں جو نہیں ہے چت لیٹنے کی، اور چت لیٹ کر ایک پیر دوسرے پیر پر رکھنے کی، یہ ممانعت منسوخ ہے۔ اور ایک دوسرا جواب بھی علامہ خطابی نے ذکر فرمایا کہ چت لیٹ کر ایک پیر دوسرے پیر پر رکھنے کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ کہیں اعضائے عورت کھل نہ جائے، ہے نا؟ اور چت لیٹ کر ایک پیر پر دوسرے پیر، ایک پیر کو دوسرے پیر پر رکھنے کی ممانعت یہ منسوخ ہے۔ نسخ کے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ایسا کرتے تھے۔ آگے عن شہاب عن سعید بن المسیب قال کان عمر وعثمان یفعلان ذالک، تو ان کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو حکم تھا ممانعت کا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس بارے میں صحابہ کرام اور تابعین میں اختلاف رہا۔ محمد ابن سیرین، مجاہد، طاؤس، ابراہیم نخعی کا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور امام حسن بصری، امام شعبی، سعید ابن المسیب، ابو مجلس، محمد ابن حنفیہ، اور صحابہ میں اسامہ ابن زید، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس بن مالک، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ چلیے
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کسے خود یہ عمل مروی ہے، ایسی حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ عمل مروی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب المسجد یکون فی الطریق من غیر ضرر بالناس۔ یہ باب اس بیان میں کہ مسجد بنانا جائز ہے، یکون فی الطریق جو کہ لوگوں کے راستے میں ہو، من غیر ضرر بالناس لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یاد رکھنا کہ مسجد کی تعمیر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر بالاتفاق بالاجماع جائز ہے، وہ یہ کہ مسجد اپنی ملکیت میں بنائے، اور ایک یہ ہے کہ بالاجماع ناجائز، وہ یہ کہ غیر کی ملکیت میں بنائے، اور ایک یہ کہ جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کسی کو نقصان نہ ہو، اور یہ مباحات میں ہوگا، یعنی مباح جو کسی خاص انسان کی ملکیت نہ ہو، جیسے راستہ تو یہ جائز ہے جبکہ گزرنے والوں پر راستہ تنگ نہ ہو۔ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكُ، اور راستے میں مسجد بنانا جائز ہے اس طور پر کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو، یہ امام حسن بصری، ایوب سختیانی اور مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا۔ اب ایک حدیث سنیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راستے میں مسجد بنانا جائز۔ فرماتی ہیں حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم عاقل ابوی الا وہما یدینان الدین ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين۔ فرماتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ عائشہ ام المومنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعقل ابوی الا وہما یدینان الدین، کہ میں نے ہوش سنبھال کر اپنے والدین کو دین اسلام کا متبع اور فرما بردار پایا۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ ثم بدا لأبی بکر، پھر ابی بکر کی مرضی ہوئی، فابتنا مسجداً بفناء دارہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی۔ اب یہی محل ترجمہ ہے، اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی۔
فکان یصلی فی، تو آپ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے. فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، تو مسلمانوں کی عورتیں اور مسلمانوں کے فیقف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے. یعجبون من، ان پر تعجب کرتے. وینظرون الیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے. وکان ابو بکر رجلا بکان، اور حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے شخص تھے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، جب قرآن پڑھتے تو آپ کی آنکھوں کے آنسو نہ رکتے. فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین، تو اس بات نے مشرکین کے قریش کے سرداروں کو خوف زدہ کر دیا تھا کہ کہیں قرآن سن کر ان کے بچے داخل اسلام نہ ہو جائیں. ہاں، اب اس حضرت عائشہ کے والدین سے مراد ابو بکر صدیق اور ان کی والدہ ام رومان ہے. ہاں، اس سے چند مسائل معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد راستے میں بنانا جائز ہے، جبکہ عام لوگوں کے لیے کوئی نقصان نہ ہو. اور اس سے ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. وہ فضیلت کہ جس میں کوئی ابو بکر کا شریک نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر کا مقصود تبلیغ کتاب اللہ اور اپنی جان پر خوف کے باوجود اسلام کا اظہار. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس منصب تک کوئی دوسرا شخص نہ پہنچا. اور اس حدیث میں ابو بکر صدیق کی دوسری فضیلتیں بھی ہیں. وہ یہ کہ آپ قدیم الاسلام ہیں اور آپ کے والدین مسلمان تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر صبح و شام تشریف لاتے اور کثرت کے ساتھ کریا زاری کرتے، اور آپ رقیق القلب تھے. باب الصلاۃ فی مسجد السوق، یہ باب اس بارے میں کہ بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آ رہی ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نمازی کی نماز یا تو اس مسجد میں ہوگی جو مسجد نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، یا اس مسجد میں ہوگی جو اس نے اپنے گھر میں بنائی ہے اور وہ اس کا گھر کا ایک گوشہ مسجد ہے، یا اس کی یہ نماز اس مسجد میں ہوگی جو کہ بازار میں ہے. تو امام بخاری نے وہ باب قائم کیا اور یہ بتایا کہ وہ مسجد جو کہ بازار میں ہے اس میں نماز جائز. باب الصلاۃ فی مسجد السوق. اور ان تین میں سے اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ جب بازار شور و شغب اور بیع و شراء میں لوگوں کی مشغولیت کی جگہ ہے اور حق و باطل کے ساتھ قسمیں کھانے کی جگہ ہے، تو بسا اوقات یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید اس بازار کی مسجد میں اس اعتبار سے نماز جائز نہ ہو. اس لیے امام بخاری نے بتایا کہ جو مسجد بازار میں ہو اس میں بھی نماز جائز ہے. اور حدیث پاک بھی ہے کہ جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب قائم کر کے یہ بتایا کہ بازاروں میں بھی نماز جائز ہے. اور جب بازار میں نماز جائز ہے لا محالہ، تو بازار میں جماعت کے لیے مسجد بنانا بھی جائز ہے. وصلى ابن عون فی مسجد فی دار یغلق علیہم الباب. حضرت عبداللہ ابن عون نے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی اس مسجد میں
جس میں دروازہ تھا جو بند، یغلق علیہم الباب، جس میں دروازہ تھا اور وہ دروازہ بند ہوتا تھا۔ تو ہمارے یہاں بھی اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ اس کا راستہ الگ سے کر دے اور مسجد عام بنا دے تو یہ مسجد ہو جائے گی، اور اگر اس کا دروازہ بند کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے، فرماتے ہیں قال صلاۃ الجمیع تزید علی صلاته فی بیتہ و صلاته فی سوقہ 25 درجہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھنے پر یا اپنے بازار میں تنہا نماز پڑھنے پر 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ فإن أحدكم إذا توضأ فحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، کہ تم میں سے جب کوئی اچھے طریقے سے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور ارادہ صرف نماز کا ہو تو وہ جو بھی ایک قدم رکھے گا اللہ رب العزت اس قدم کے عوض اس کے ایک درجے کو بلند کر دے گا اور اس سے ایک خطا کو، گناہ کو مٹا دے گا۔ حتیٰ یدخل المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي فِيهِ، اور جب مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز ہی میں رہے گا جب تک کہ نماز کے انتظار میں ہو، اور فرشتے اس پر رحمت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنی اس مجلس میں رہے جس میں نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کیا دعا کریں گے؟ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ۔ یہ دعا کب تک؟ ما لم یؤذ یحدث فیہ، جب تک کہ وہ کوئی تکلیف دہ کام نہ کرے، جب تک کہ وہ اس میں حدث نہ کرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز بجماعت کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے اپنے گھر میں یا بازار میں 25 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی انسان اچھے طریقے سے وضو کر کے آتا ہے اور بارادہ نماز مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کرے۔ اب چند باتیں میں آپ کو بتاؤں اور توجہ سے سنیے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کب تک؟ ما لم یؤذ، جب تک کہ اپنی اس مجلس میں
کسی کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف نہ پہنچائے، اور یحدث فی ہے جب تک کہ اس میں حدث نہ کرے، اس لیے کہ حدث کرنا یہ فرشتوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جب وہ مسجد میں حدث کر دیتا ہے یا کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو فرشتے اپنی دعا جو کرتے ہوتے ہیں وہ موقوف کر دیتے ہیں۔ ہاں، اب بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نماز بجماعت کا ثواب 27 درجے زیادہ ہے، تو اور اس روایت میں 25 درجے کا ذکر ہے، تو اس کے متعدد جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ نمازی کے خلوص اور اس کے طریقہ نماز میں خشوع اور خضوع کے اعتبار سے ہے، اور یہ پہلے رب العزت نے 25 مرتبہ کی خبر دی، اور پھر بعد میں اور دو درجوں کا اضافہ کر دیا ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے جواب یہ دیا کہ 27 درجے فضیلت یہ عصر اور صبح کی نماز بجماعت کی ہے، اور 25 درجے فضیلت ان دو وقتوں کے علاوہ کی ہے۔ ان دو وقتوں میں 27 درجے اس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ اس میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ ہاں، اور رہا یہ معاملہ کہ 25 درجے زیادہ ثواب کیوں ہے، تو علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ چونکہ ایک وقت کی ایک نماز پڑھنے میں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اس لیے اگر گھر میں نماز پڑھی تو اسے نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جب نماز بجماعت مسجد میں پڑھے گا تو یہ اس کا اجر دگنا ہو جائے گا، تو یہ ہو گیا 20 گنا ثواب۔ اور چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں تو اس نے ایک فرض نماز کو ادا کیا، تو اللہ رب العزت نے اس پر 5 نمازوں کا ثواب اور عطا فرمایا، تو یہ 25 درجے ہو گئے۔ دوسرا جواب یہ ذکر کیا کہ مراتب اعداد 3 ہیں، احاد، عشرات اور مئت و الوف، اور 100 یہ اوساط میں سے ہے، اور خیر الامور اوساطها، اور 100 کا چوتھائی 25 ہے، وللربع حکم الکل، اور ربع کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن جن روایتوں میں 27 درجے زیادہ ہونے کا ذکر ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ 20 تک تو وہی بات کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، اور چونکہ مسجد میں پڑھی ہے اس لیے 10 کا بھی دگنا 20 درجے ہو گیا، اور ایک ہفتے جس میں 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 دن کے ہر دن کی نمازوں کے ایک نماز کا اجر اور بڑھا دیا گیا، تو 7 نمازوں کا اجر اور بڑھا، تو یہ ہو گئے 27۔ رہا وطر کا معاملہ، تو
تو ہو سکتا ہے کہ وطر کی مشروعیت اس کے بعد ہو۔ پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ فضیلت جماعت کی وجہ سے ہے اور یا اس جماعت کی وجہ سے ہے جو کہ مسجد میں ہو۔ تو امام قرطبی نے کہا کہ ظاہر پہلا والا ہے کہ یہ فضیلت نماز با جماعت کی ہے، اس لیے کہ جماعت ہی وہ وصف ہے جس پر کہ حکم کو معلق کیا گیا ہے۔ ہاں، اب اس حدیث سے اور کئی باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گھروں میں اور بازاروں میں مسجد بنانا جائز ہے۔ ہاں، چلیے، باب و تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، یہ باب اس بارے میں کہ مسجد وغیرہ میں انگلیوں کو گتھ کر لینا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال لینا، جیسے کہ عموماً بیٹھتے وقت میں انسان اپنے پیروں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بیٹھتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ حدثنا واقد عن ابی عن ابن عمر او ابن عمر قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ۔ حامد ابن عمر بشر سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عاصم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی واقد نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے ان ابن عمر او ابن عمر، اور ان کے والد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے یا عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے، یعنی یہ شک ہے کہ یہ ابن عمر ابن عمر خطاب عبداللہ ابن عمر خطاب ہیں یا عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں گتھ کر لیا تھا۔ پھر سنیے پوری حدیث، فرماتے ہیں قال عاصم بن علی حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من ابي فلم احفظه فقومه لي واقد عن ابي قال سمعت ابي وهو يقول۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عاصم ابن محمد نے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد محمد سے سنی تو مجھے یاد نہ رہی، تو مجھے یہ حدیث درست کرائی واقد نے اپنے والد سے روایت کر کے۔ قال سمعت ابی، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ قال عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ ابن عمر کیف بک اذا بقیت فی حصالۃ من الناس بہذا۔ حصالہ کے معنی وہ جو چاول یا گیہوں وغیرہ سے جو باریک باریک جو بیکار ردی قسم کے حصے نکلتے ہیں جنہیں ڈھونٹا بھی کہا جاتا ہے، اور ہر قسم کی بیکار اور ردی چیز کو حصالہ بولتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے اے عبداللہ ابن عمر، تم کیا کرو گے جب کہ بیکار قسم کے لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے، بیکار قسم کے لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے، ہے نا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو گتھ کر لیا۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا
کہ مسجد وغیرہ میں انگلیوں کو گتھ کر لینا جائز ہے نا؟ اچھا چلیے، اب بعض حدیثوں میں اس کی ممانعت بھی ہے۔ ممانعت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد کان فی صلاۃ حتی یرجع فلا یفعل ہکذا، ایسا نہ کرے۔ وشبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کے درمیان انہوں نے گتھ کر لیا۔ تو اس کے ممانعت کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نیند پیدا کرتی ہے اور نیند مظنہ حدث ہے۔ تیسری صورت یہ کہ تشبیہ کی صورت اختلاف کی مشابہ ہے نا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا اس انسان کے لیے کہ جو کہ نماز کے انتظار میں ہو۔ اگر نماز کے انتظار میں نہیں ہے تو پھر یہ ممانعت نہیں ہوگی۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن ابی بردہ ابن عبداللہ ابن ابی بردہ عن جدہ عن ابی موسیٰ عن النبی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، سرکار نے فرمایا بے شک مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے کہ جیسے بنیاد بعض کو مضبوط کرتی ہے، ایسی مومن بھی ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وشبک اصابعہ، اور سرکار نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک فرمائی، یہی محل ترجمہ ہے نا، محل ترجمہ شبکہ، انگلیوں کی گتھ فرما کے سرکار نے بتایا کہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک انگلی دوسری انگلی میں گتھ کر جائے۔ تو ایک حدیث پاک اور سنیے، فرماتی ہیں ابو ہریرہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دوپہر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ دوپہر کی دو نماز کیا یعنی ظہر یا عصر۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اس کا نام ابو ہریرہ نے بتایا تھا ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ فصلی بنا رکعتین، سرکار نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ فقام الی خشوۃ ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا۔ فقام الی خشوۃ معروضۃ فی المسجد، تو سرکار مسجد میں اس لکڑی کی طرف کھڑے ہوئے جو کہ عرض میں پڑی ہوئی تھی۔ فاتکا علیہ کانہ غضبان، اور حضور نے اس پر ٹیک لگائی گویا کہ آپ غصے میں ہیں۔ وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور سرکار نے اپنا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ وشبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی۔ وضع خدہ الایمن علی زار کفہ الیسری، اور سرکار نے اپنا دائنا رخسار اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ وخرجت السرعان من ابواب المسجد، اور جلدی کرنے والے لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے اور کہنے لگے قصرت الصلاۃ، نماز میں قصر ہو گیا۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، اور لوگوں میں ابو بکر و عمر تھے۔ فہابوا ان یکلما، تو ان کی بھی ہمت یہ نہیں پڑی کہ اس بارے میں حضور سے گفتگو کریں۔ وفی القوم رجل فی یدہ طول، اور لوگوں میں ایک صاحب تھے جن کے ہاتھ میں طول تھا، جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، جن کا نام خرباق تھا۔ ان کو ذوالیدین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ لمبے تھے، یا یہ کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کر لیا کرتے تھے۔ قال یا رسول اللہ، ذوالیدین نے کہا
اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، انسیت ام قصرت الصلاۃ، سرکار کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں قصر ہو گیا؟ قال لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا اور نہ نماز میں قصر ہوا۔ پھر سرکار نے معلوم کیا اکما یقول ذو الیدین، کیا بات ویسی ہے جیسے کہ ذو الیدین کہتے ہیں؟ فقالوا نعم، فتقدم فصلى ثم ترک، پھر سرکار کو فصلى ثم ترک، پھر حضور کچھ دیر ٹھہرے رہے، ثم سلم ثم کبر، پھر تکبیر کہی، وسجد مثل سجودہ اطول، سرکار نے کچھ پہلے سجدے سے لمبا یا اس سجدے کے مثل سجدہ کیا، ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھایا، وکبر ثم کبر وسجد مثل سجودہ او اطول ثم رفع راسہ وکبر، فربما سألوہ، تو بسا اوقات فربما سألوہ، پھر فربما سألوہ، تو کبھی لوگوں نے حضرت محمد ابن سیرین سے سوال کیا، کیا اس حدیث میں ثم سلم ہے؟ یعنی لوگوں نے محمد ابن سیرین سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سجدے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیرا یا پہلے سلام ہی پر اکتفا کر لیا؟ یہ سوال کیا محمد ابن سیرین سے۔ تو فیقول، تو محمد ابن سیرین نے کہا نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، کہ ہاں مجھے یہ خبر دی گئی کہ عمران ابن حسین نے کہا ثم سلم، کہ سرکار نے پھر دوبارہ سلام پھیرا سجدہ سہو کرنے کے بعد۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سجدہ سہو کے دو سجدے ہیں، اور یہ بھی کہ سجدہ سہو سلام کے بعد ہے، اور تیسرا یہ کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا جب اپنے مقام سے چلا جائے اور پھر لوٹے اور پھر جو چھوٹ گیا وہ ادا کرے، تو کیا یہ صحیح ہو جائے گا؟ تو اس مسئلے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب 2 رکعتوں پر بھول کر سلام پھر دیا اور وہ ابھی اپنی جگہ ہی میں ہے، اس کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرا ہے اور ابھی تک کسی سے بات نہیں کی ہے، تو یہ لوٹے اس کی طرف کہ جو چھوٹ گیا ہے اسے ادا کر لے۔ لیکن اگر اس کا چہرہ قبلے سے گھوم گیا، تو اگر وہ ابھی مسجد میں ہے اور کلام نہیں کیا ہے تو بھی حکم ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ساری مسجد ایک مکان کے حکم میں ہے، اس لیے کہ وہ مکان صلاۃ ہے، اور اگر مسجد سے نکل گیا اور پھر یاد آیا تو اب اعادہ نہ کرے، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر وہ صحرا میں ہو تو اگر پیچھے اس کے جو صف یا اس کے داہنی یا بائیں طرف جو صفیں ہیں اگر ان کو تجاوز نہیں، ان سے باہر نہیں نکلا ہے، ان سے تجاوز اس کا نہیں ہوا ہے، تو لوٹے اور اس پر جو رہ گیا ہے وہ ادا کرے اور سجدہ سہو کر لے، ورنہ نہیں۔ اور اگر وہ آگے بڑھ گیا تو ایک قول یہ کہ جب تک اپنے موضع سجود سے تجاوز نہ کرے تب تک لوٹے، اور اگر موضع سجود سے آگے بڑھ گیا تو اب وہ اثر نماز پڑھے۔
یہ جب ہے جب کہ اس کے سامنے سترا نہ ہو، اور اگر سترا ہو تو جب تک وہ سترے کے اندر ہے وہ اسی پر بنا کر سکتا ہے، اس لیے کہ داخل سترا حکم مسجد میں ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہو گئے اور لکڑی پر ٹیک لگائی اور بات چیت بھی کی، تو اس حدیث کا جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے۔ وہ اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بعد اس کے خلاف عمل کیا، جو سرکار کا عمل اس دن تھا، اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اور پھر آپ سے کہا گیا تو آپ نے پھر ان کو 4 رکعت نماز پھر پڑھائی، بنا نہیں کی۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ایک اس حدیث کا جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ کلام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا، اس لیے یہ کلام مفسد نماز نہیں ہے۔ ہاں، اور جمہور علماء کا مذہب یہی ہے، امام اعظم کا بھی، سفیان ثوری کا بھی، کہ کلام سے نماز باطل ہو جائے گی، اور سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اگر قصداً نماز میں بات چیت کی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور رہا اس حدیث میں یہ معاملہ، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کے درمیان جو کلام ہوا، وہ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے یہ گمان کیا تھا کہ نماز میں قصر ہو گیا ہے، تو ان کے اعتبار سے وہ کلام نماز میں نہیں ہوا۔ اور ایک اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان بھول کر یہ کہہ دے لم افعل کذا اور اس نے کیا ہو تو کاذب نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر چند سہو ہو جائے تو 2 سجدے کافی ہیں، اس لیے کہ سرکار سے 2 سہو ہوئے تھے، ایک تو 2 رکعتوں پر قصر کیا، 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، اور بھول کر کلام کیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں